السلام علیکم۔ اس دنیا میں جب جب انسان نے ظلم کیا تب تب اللہ نے پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ نے قرآن میں کئی نبیوں کے واقعات کو بیان کیا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اسی قرآن میں اللہ کے ایک نبی کا انٹرسٹنگ واقعہ بھی موجود ہے۔ اس نبی کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ اس کا ذکر صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ بائبل، تورات اور ہندو سٹرکچر میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے Why do so many different cultures tell different variants of this kind of flood story? So that his offspring and his bloodlines could literally bring and carry on humanity. تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہے ہندوستان میں جو ان کے بڑے بڑے اسکرپچرز ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ سورہ نوح کے اندر آپ کو ایک پیغمبر کا درد نظر آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ شیطان نے بہکا کر لوگوں کو بتوں کی عبادت میں لگا دیا۔ لوگ شیطان کی باتوں میں آ کر مورتیوں کی عبادت کرنے لگے۔ اسی دوران اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھا رستہ دکھائیں اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی تعلیم دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو اللہ کی طرف بلاتے اور اس دنیا کے سیارے جیسے چاند، ستارے اور جانوروں کے بارے میں علم دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو بتاتے اللہ ایک ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا اور شیطان تمہیں بہکا کر بتوں کی پوجا پر لگا دیا ہے۔ لیکن وہ اتنے گمراہ ہو چکے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کسی بات کا اثر ان پر نہیں ہوتا۔ الٹا وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے تم تو ہمیں کہیں سے نبی نہیں لگتے، تم تو ہماری طرح کے ایک عام انسان ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے میں تو تمہیں اپنے رب کی طرف سے سچ سنانے آیا ہوں تاکہ تم سیدھے رستے پہ آ جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہتے لیکن لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا سوائے کچھ لوگوں کے جو ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو اتنے سال صبر کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین میں سے کافروں کو کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ لوگ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور انہیں حکم دیا ایک کشتی تیار کرو اور ہر جانوروں میں سے ایک جوڑا اپنے ساتھ رکھو، بہت جلد میں ان لوگوں کو ختم کر دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی تیار کرنا شروع کر دی۔ وہ لوگ جب حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھتے تو ان کا مذاق بناتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کا عذاب تم پہ آتا ہے۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا جب آسمان سے تیز بارش ہونا شروع ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر 80 لوگوں کو سوار کیا جو اللہ پر ایمان لائے تھے اور جانوروں کی ہر نسل میں سے ایک ایک جوڑے کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے نے کشتی پر سوار ہونے سے منع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا میں پہاڑ پر چلا جاؤں گا جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا۔ تو نوح نے کہا آج اللہ کے اس عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی دوران ایک بڑی لہر ان دونوں کے بیچ آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا کر لے گئی۔ پھر اس دنیا کا سب سے بڑا فلڈ آیا اور ہر اس انسان کو بہا کر اپنے ساتھ لے گیا جس نے اللہ کا کہا نہیں مانا۔ کچھ دن بعد جب پانی ابزورب ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام زمین پر اترے اور رہنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ تورات اور بائبل میں بھی موجود ہے، جیسا کہ دا اولڈ ٹیسٹیمنٹ آف جینسس۔ اسی طرح تورات میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے، مگر اس واقعے کا ان کتابوں میں ہونا خاص بات نہیں کیونکہ یہ تو اللہ کی ہی تو کتابیں ہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اگر ہندو سٹرکچر میں ہو، جی ہاں آپ نے صحیح سنا، مستیہ پران میں ایک انسیڈنس کو لکھا گیا ہے۔ ایک انسان جس کا نام منو ہوتا ہے وہ ایک کشتی تیار کرتا ہے اور کچھ انسانوں اور جانوروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے جاتا ہے کیونکہ زمین میں بہت بڑا فلڈ آتا ہے۔ اس اسٹرکچر میں اس کا نام منو ہوتا ہے جسے ہندو میں مہانو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو یہ نام حضرت نوح علیہ السلام سے بہت ملتا ہے۔ یہ نام 2 ورڈ سے مل کر بنا ہے، مہا کا مطلب گریٹ، نو یہ حضرت نوح علیہ السلام سے بہت سملر ہے۔ صرف اس کتاب میں ہی نہیں بلکہ پنڈت وید پرکاش کی کتاب
विवादों और प्राणियों के आधार पर धार्मिक एकता की जीत। इस बुक में जो इंसिडेंट्स लिखा है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़या से बहुत सिमिलर है। ब्रिटिश फिलोसफर एरविन क्लिंटन को एक पत्थर मिलता है जो हज़ारों साल पुराना होता है। हज़ारों साल पहले लोग इस पत्थरों पे लिखा करते थे। जब इस टेक्स्ट को डिकोड किया जाता है तो पता चलता है कि इस पे एक फ्लड का जिक्र है जो हज़ारों साल पुराना है, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इंसिडेंट से बहुत सिमिलर है। ये बहुत बड़ा प्रूफ है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इंसिडेंट्स का, जो ब्रिटिश म्यूज़ियम में आज भी पड़ा हुआ है। इसी तरह दुनिया के कई कल्चर में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से सिमिलर बहुत से वाक़यात मिलते हैं, जैसा कि नॉर्थ और साउथ कोरिया में नामो डोरयोंग के नाम से फ्लड स्टोरी मशहूर है। इसी तरह फिलिप्स में इल्फागो की स्टोरी फेमस है। चाइना में भी इस जैसी कई फ्लड स्टोरी फेमस हैं। साइंसदानों का मानना है ये स्टोरी 3 से 4 हज़ार साल कबल लिखी गई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।